بڑا دربار عالی ہے نظام الدین چشتی کا، جہاں میں فیض جاری ہے نظام الدین چشتی کا۔ نظامی در بدر پھرنے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے، بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا۔ صورت کے بل ہاری نجات۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا لقب محبوب الہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دہلی کے عظیم بزرگ اور چشتی سلسلے کے مشہور ولی اللہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کے بارے میں۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہمارے چینل پر۔ آج ہم لائے ہیں ایک ایسی شخصیت کی کہانی جو محبت، روحانیت اور کرامات کی زندہ مثال ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ سلطان المشائخ اور محبوب الہی کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی محبت میں کیسے غرق ہوا جائے۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک کی پوری کہانی اور ان کی مشہور کرامات سنائیں گے۔ اگر آپ کو ایسی روحانی کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا پورا نام شیخ خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء تھا۔ ان کی پیدائش 1238 عیسوی میں، جو کہ اسلامی مہینے 636 ہجری کے مطابق ہے۔ وہ اتر پردیش کے شہر بدایون میں پیدا ہوئے۔ یہ 27 صفر کا دن تھا جو بدھ کا دن تھا۔ ان کے والد سید عبداللہ بن احمد الحسینی ایک نیک اور پرہیزگار شخص تھے جو سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بدقسمتی سے جب حضرت نظام الدین صرف 5 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پرورش ان کی والدہ نے کی جو خود ایک صالحہ خاتون تھی۔ غربت کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن اور اسلامی علوم کی تعلیم دلائی۔ نوعمری میں ہی حضرت نظام الدین نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور فقہ، حدیث اور دیگر علوم میں مہارت بھی حاصل کر لی۔ وہ دہلی منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے مزید تعلیم حاصل کی۔ ان کی ذہانت اور روحانیت کی طرف رغبت سب کو متاثر کرتی۔ حضرت نظام الدین کی زندگی میں ایک اہم موڑ آیا جب انہوں نے چشتی سلسلے کے عظیم بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا۔ وہ پاک وطن پاکستان گئے اور بابا فرید کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ بابا فرید نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا، تم وہ ہو جسے اللہ نے چنا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء بابا فرید کی خدمت میں کئی سال گزارے۔ وہ بابا فرید کے پاس 10 بار گئے، 3 بار بابا فرید کی زندگی میں اور 7 بار بعد میں۔ بابا فرید نے انہیں خلافت کا تاج دیا اور کہا کہ دہلی جا کر لوگوں کی رہنمائی کرو۔ اس طرح وہ دہلی واپس آئے اور غیاث پور، اب نظام الدین جس کا نام ہے، میں رہائش اختیار کی۔ وہاں انہوں نے خانقاہ قائم کیا جہاں ہزاروں لوگ آتے، کھانا کھاتے اور روحانی فیض حاصل کرتے۔ ان کی تعلیمات محبت، تواضع اور خدمت خلق پر مبنی۔ بات کرتے ہیں حضرت نظام الدین کی مشہور کرامات کی۔ ان کی کرامات کی تعداد بہت ہے لیکن چند مشہور یہ ہے۔ پہلی کرامت، سلطان قطب الدین مبارک شاہ نے حکم دیا کہ حضرت نظام الدین ہر مہینے کی آخری تاریخ کو دربار میں آئیں۔ حضرت نے انکار کر دیا کیونکہ یہ ان کے مشائخ کی سنت کے خلاف تھا۔ دوستوں نے کہا بابا فرید سے مدد مانگیں، لیکن حضرت نے کہا دنیاوی معاملے کے لیے شیخ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ انہوں نے خواب دیکھا ایک سینگوں والا جانور حملہ کر رہا ہے، انہوں نے اسے پکڑ کر مار دیا۔ اسی رات سلطان کا ایک خواجہ سرا نے قتل کر دیا۔ اللہ نے حضرت کی حفاظت کی۔ دوسری کرامت، سلطان غیاث الدین تغلق دہلی آ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ حضرت نظام الدین غیاث پور کو چھوڑ دیں۔ حضرت نے فرمایا، ہنوز دلی دور است، یعنی دلی ابھی دور ہے، اور واقعی سلطان کا محل تغلق آباد گر گیا اور وہ اس کے نیچے دب کر مر گئے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اور تیسری کرامت، حضرت سے ایک خوبصورت خوشبو آتی تھی۔ ایک بار قاضی حامد الدین کاشانی نے ان کی خوشبو سے متاثر ہوئے اور وہ خوشبو ان پر لگ گئی۔ انہوں نے دھویا لیکن خوشبو نہ گئی، جو کہ حضرت کی کرامت تھی۔ یہ کرامات بتاتی ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے 86 سے 87 سال کی عمر میں 3 اپریل 1325 عیسوی کو، جو کہ اسلامی مہینوں 725 ہجری ہے، وفات پائی۔ وہ 4 ماہ کی بیماری کے بعد اس جہاں سے رخصت ہوئے۔ ان کا مزار دہلی میں ہے جہاں آج بھی لاکھوں زائرین آتے ہیں۔ ان کے جانشین حضرت ناصر الدین چراغ دہلوی تھے۔ ان کی وراثت یہ ہے کہ انہوں نے ہزاروں شاگرد تیار کیے
جو پورے ہندوستان میں پھیلے۔ امیر خسرو جیسے شاعر ان کے مرید تھے۔ ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں، اللہ کی محبت، لوگوں کی خدمت اور تواضع۔ دوستو، یہ تھی حضرت نظام الدین اولیاء کی پوری زندگی کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی۔ اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں پوچھیں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو ان کی طرح نیک بنائے۔ اللہ حافظ۔